دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر شرک کیے اگر تم لوگ گناہ کی حالت میں میرے پاس آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر میں وہ سارے گناہ آپ لوگوں کے معاف کر دوں، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے کوئی، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 اس میں صاف بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک گناہ ہے، اس کی حالت میں میرے پاس نہیں آؤ، اس حالت میں میرے پاس نہیں آؤ کہ تمہارے ماتھے سے اس گناہ کو مٹایا نہ گیا ہو، تم نے استغفار نہ کیا ہو، تم نے توبہ نہ کی ہو۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لانے سے پہلے وہ سارے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر جب ایمان ایک بار لے آئے، ایک بار اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پہچان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی ان کو، تو پھر انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اور گناہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیے ہوں، مگر ان گناہوں کے لیے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ کی حالت میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مگر ایک شرک معاف نہیں کر سکتا۔ اور جس کسی نے بھی شرک کیا تو اس نے مجھ پہ بہتان باندھا، یعنی جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ پہ بہتان باندھ لیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیشی ہو تو شرک کا دھبا نہ لگاؤ، اس دھبے کو اس دنیا میں مٹاتے ہوئے جائیں۔ اور سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی جو سانس میں لے رہا ہوں، یہ جو میں اندر کھینچ رہا ہوں، اس کی یہ گارنٹی ہے کہ یہ سانس باہر نکلے گی، مگر جو باہر نکل گئی ہے سانس، پھر یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بدن کے اندر بھی جائے گی یہ سانس۔ اتنی سی ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی میں کوشش کریں کہ شرک نہ ہو۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کے ساتھ ہے؟ ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، ظلم ہم کسی اور بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ظلم ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، جیسے پتھر ہو گیا، پتھر ہم نے ایک بت بنا دیا، اب وہ پتھر بھی ادھر جواب دہ ہوگا کہ کیا تم نے اس کو کہا تھا کہ تم اس کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہو؟ ایک کاغذ ہے، وہ بھی ادھر جواب دہ بن جائے گا اگر اسے شرک میں لایا گیا، وہ بھی وہاں پہ جواب دہ ہوگا، وہ بھی وہاں پہ بولے گا۔ اگر کسی انسان کو وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کو ہم نے اندھا بنا دیا، ہم نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کے آگے ہم نے دستے سوال کرنے شروع کر دیے، پھیلانے شروع کر دیے، تو وہ بھی وہاں پہ پھر جواب دہ بن جائے گا۔ دیکھیں دوستوں، یہ شرک جو ہے یہ خود اپنے آپ کے ساتھ تو ظلم ہے، مگر ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، ان اشیاء کے ساتھ بھی ظلم ہے جن کو وہاں پہ پھر جواب دہ بنایا جائے گا، اور وہ وہاں پہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے نہیں کہا، ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میری پوجا کرو، میری پرستش کرو، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔
وہ یہ کہیں گے، صاف کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ اب دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک، یا یہ جتنی زمین پھیلی ہوئی ہے یہ ساری تمہارے گناہوں سے بھر گئی ہے، مگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ملے گا اتنے گناہوں جتنے گناہ ہیں اس کے حساب سے تمہیں ملے گا وہاں پہ، اور وہ یہ گناہ بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو۔ دوستو کوشش کریں کہ شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ 1,24,000 پیغمبر انبیاء علیہ السلام یہ جو بھیجے گئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے ہیں، یہ مجھ ناچیز کو، یعنی یہ جو یہ بندہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ پیغام دیا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ریت کا ذرہ یہاں سے اڑ کر کے وہاں نہیں جا سکتا، ایک پتا گر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ یہ سارے سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا کے لوگ یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں اور میں ان سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دوں، جو کچھ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یہ میں سب ان کو دوں، اب ہر ایک یہی بولے گا یا اللہ مجھے تو ارب پتی بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سب کو ارب پتی بنا دے، ان سب کو سونے سے تول لے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ دوستو کوشش کریں اس اللہ کے بنے، اللہ کے سوا کسی اور کے نہ بنے۔